يا حامل القرآن. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین. پہلے رکوع میں یہ اعلان کیا گیا تھا کہ 4 مہینے کی مہلت ہے اور اس کے بعد انہیں یہاں سے نکلنا ہوگا. جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا کہ 2 چوائس دیے گئے انہیں، یا ایمان لے آؤ ورنہ یہ سرزمین چھوڑ دو، اور اگر یہ دونوں کام نہیں کرتے تو پھر لڑنے کے لیے تیار ہو. عرب کے مختلف قبائل کے ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے تھے. ان میں سے کچھ نے ان معاہدوں کا احترام کیا تھا اور کچھ نے معاہدے وقتاً فوقتاً توڑے تھے. اب بات یہ چل رہی ہے اخلاقی طور پر اگر آپ کوئی معاہدہ کرتے ہیں آپ پر اس کی پابندی لازم ہے، اور اگر آپ کو معاہدہ کسی سٹیج پر فیزیبل محسوس نہیں ہوتا یا آپ اس معاہدے سے نکلنا چاہتے ہیں تو اخلاقی طریقہ کیا ہے، اس کو وائلیٹ کرنے کے بجائے پہلے اعلانیہ طور پر اس کو ختم کیا جائے اور پھر اسے وائلیٹ کیا جائے. پچھلے رکوع میں وہ اعلان جو ہے وہ ان پرنسپل آ گیا تھا، لیکن اب فرق کیا جا رہا ہے کہ وہ قبائل کے جنہوں نے آپ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے بعد ہمیشہ اس کا احترام کیا ہے تو ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کو جس مدت تک وہ معاہدے کیے ہوئے ہیں ان کو پورا کیا جائے. اب یہ مضمون ہے جہاں سے بات شروع ہو رہی ہے. کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم. بھلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا ہے اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کیسے رہ سکتا ہے سوائے ان کے الذین عاہدتم جن سے اے مسلمانوں تم نے معاہدے کیے عند المسجد الحرام مسجد حرام کے قرب و جوار میں فما استقاموا لکم. پھر اگر انہوں نے تمہارے ساتھ کیے ہوئے اس معاہدے کا پاس کیا تو فاستقیموا لہم تو تم بھی ان کے ساتھ کیے ہوئے معاہدے کا پاس کرو. ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ تعالیٰ اللہ سے ڈرنے والوں سے متقیوں سے پیار کرتا ہے. کیف وَإِن یظہروا علیکم، بھلا ان سے عہد کیوں کر رہ سکتا ہے. ان یظہروا علیکم کہ اگر وہ تم پر غالب ہو جائیں لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو وہ تمہارے معاملے میں نہ کسی قرابت داری کا خیال رکھیں اور نہ کسی عہد کا. یردونکم بافواہہم، وہ تمہیں اپنے منہوں کی باتوں سے تو خوش کر لیتے ہیں. وتابى قلوبہم، حالانکہ ان کے دل اس سے انکار کر رہے ہوتے ہیں. وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، اور ان کی اکثریت نافرمان ہے. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، یہ اللہ کی آیات کے عوض تھوڑی قیمت وصول کرتے ہیں. اللہ کی آیات کو تھوڑی قیمت کے عوض بیچتے ہیں. اب یہاں پر اب یہود کا تذکرہ شروع ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی آیات تو یہودیوں کے پاس تھی، تورات ان کے پاس تھی، اور وہی فتویٰ فروشی کرتے تھے اور اللہ کی آیات تھوڑے سے دنیاوی مفاد کے گرد اس کو بیچ دیتے تھے. فصدوا عن سبیلہ، مور اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. انہم ساء ما کانوا یعملون، یقیناً وہ بہت ہی بری حرکتیں کر رہے ہیں. لا یرقبون فی مومن الا ولا ذمہ، اور یہ لوگ کسی مومن کے معاملے میں نہ رشتہ داری کا پاس کرتے ہیں اور نہ معاہدے کا. وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُعْتَدُونَ، یہی حد سے بڑھنے والے ہیں.
فَإِن تَابُوا وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، لہذا اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز قائم کریں، وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور نماز قائم کریں، فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تو یہ تمہارے دین میں بھائی ہیں. وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، اور ہم آیات کو کھولتے ہیں، بیان کرتے ہیں سمجھنے والے لوگوں کے لیے، جاننے والے لوگوں کے لیے. وَإِن نَقَصُوا أَيْمَانَهُمْ، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے اگر یہ اپنی قسمیں توڑیں، من بعد عہدہم، اپنے معاہدوں کو بعد، اپنے وعدوں کے بعد، وَاطَعَنُوا فِي دِینِکُمْ، اور تمہارے دین میں تانا زنی کرنے لگیں، فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، تو ان کفر کے موریوں کے ساتھ لڑو، ان سے جنگ کرو. انہم لا ایمان لہم، ایسوں کے ساتھ تمہارا کوئی معاہدہ نہیں ہے، ان کی قسموں کا کوئی اعتبار نہیں ہے. ایمان قسم کو کہتے ہیں. انہم لا ایمان لہم، ان کی کوئی قسم نہیں ہے. لعلہم ینتہون، شاید کہ وہ باز آ جائیں، یعنی ایک آدھ کی چھتراور ہوگی تو باقیوں کو خود ہی سمجھ آ جائے گی کہ ہمارے ساتھ بھی یہی معاملہ کیا جائے گا، تو وہ انسان بن جائے گا. الا یقاتلون قوما، تقاتلون قوما، بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو. الا تقاتلون قوما نقضوا ایمانہم، جنہوں نے اپنی قسمیں توڑی ہیں، وہموا باخراج الرسول، اور انہوں نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو نکالنے کا قصد مصمم کیا ہے، پکا ارادہ کیا ہے. وَهُمْ بَدَؤُوكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور انہوں نے تم سے عہد شکنی کی ابتدا کی ہے. أَتَخْشَوْنَهُمْ، مسلمانوں سے کہا جا رہا ہے کیا تم ان سے ڈرتے ہو؟ فَاللَّهُ أَحَقُّ أَن تَخْشَوْهُ، حالانکہ اللہ تعالیٰ کا زیادہ حق ہے کہ تم اس سے ڈرا کرو. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہے جس کا مفہوم اس طرح ہے کہ جو شخص اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے اس سے کائنات کی ہر چیز ڈرتی ہے، اور جو اس سے نہیں ڈرتا وہ کائنات کی ہر چیز سے ڈرتا ہے. آج مسلمانوں کا حال جو ہے وہ دوسرا ہے، چونکہ ہمارے دلوں سے خوف خدا نکل گیا، لہذا ہم ہر چیز سے ڈرتے ہیں، تنکوں سے بھی ڈرتے ہیں. یعنی پاکستان کی مثال لے لیں، ایٹمی طاقت ہو کر کانپتا ہے. یعنی اگرچہ دنیا جو ہے وہ ہماری ایٹمی طاقت ہونے کی وجہ سے ذرا سوچ سمجھ کر ہماری طرف دیکھتی ہے، لیکن ہمارا خود اپنا حال کیا ہے؟ چونکہ ہم اللہ سے نہیں ڈرتے لہذا ہم ہر چیز سے ڈرتے ہیں، ہر ملک سے ڈرتے ہیں. قاتلوہم، ان سے لڑو. یعذبہم اللہ بایدیکم، اللہ تعالیٰ تمہیں عذاب، ان کو عذاب تمہارے ہاتھوں دے گا. یہ میں پچھلی مرتبہ بتا کر چکا ہوں کہ پچھلے پیغمبروں پر اللہ تعالیٰ نے حصی معجزے عطا فرمائے ان کو، اور ان کا انکار کرنے والوں کو سزا بھی اللہ تعالیٰ نے براہ راست خود دی. کبھی آسمان سے کوئی آندھی آ گئی، کبھی زمین میں سے کوئی زلزلہ آ گیا، کبھی کوئی سیلاب آ گیا. لیکن ایک تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حصی معجزے عطا نہیں کیے کہ جسے آپ اپنی دلیل کے طور پر پیش کریں. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی دعوت رکھتے تھے اور ثبوت کے طور پر اپنا عصا پھینک کر اس کو اجدہ بنا کے پھر واپس ہاتھ میں پکڑ کے دکھاتے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسا کوئی معجزہ نہیں دیا گیا. آپ کا اصل معجزہ قرآن مجید ہے، اور اس کی وجوہات بھی میں بتا چکا ہوں آپ کو. اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت تک کے لیے اور پوری نوع انسانی کے لیے رسول تھے، لہذا آپ کا معجزہ قیامت تک زندہ رہنے والا معجزہ ہے. اس کی حفاظت کا ذمہ بھی اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اور اس کی معجزانہ تاثیر کو بھی قیامت تک اسی طرح محسوس کیا جاتا رہے گا. اور دوسرا
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے سزا بھی مسلمانوں کے ہاتھوں سے دلوائی ہے۔ غزوہ بدر اس کی پہلی قسط تھی۔ تو یہ دو فرق جو ہیں وہ رکھے گئے، یہاں اسی کا ذکر ہے کہ ان سے ڈرو نہیں، تم ان سے لڑو، اللہ تمہاری مدد کرے گا اور اللہ تمہارے ہاتھوں انہیں کفر کی سزا دے گا۔ وَيُخْزِهِمْ، اور ان کو رسوا کرے گا، وَيَنْصُرْكُمْ عَلَيْهِمْ، اور ان کے مقابلے میں تمہاری مدد فرمائے گا، وَيَشْفِ صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور مومن قوم کے دلوں کو سکون پہنچائے گا، ان کو شفا بخشے گا۔ یہ یشفی کا لفظ ہے شفا کے معنوں میں، اور دلوں کو سکون پہنچایا تو میں نے اس کی یعنی مانوی کی تعبیر کی ہے، اور لفظی ترجمہ ہے کہ تمہارے دلوں کو جو دکھ پہنچے ہوئے ہیں وہ زخم جو ہیں وہ بھریں گے اس سے۔ اور ایسا باقاعدہ ہوا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارے دانشوروں نے اسلام کا جو نقشہ پیش کیا ہے اس میں بدلہ لینا سرے سے حرام ہے۔ بس مار کھاتے چلے جاؤ، مار کھاتے چلے جاؤ، اور بدلہ لینا جو ہے یہ اعلیٰ کام نہیں شمار کیا گیا، جبکہ اس کے برعکس ہمیں سیرت سے، قرآن مجید سے جو تعلیم ملتی ہے کہ جزاء سیئۃ سیئۃ مثلھا، کسی برائی کا بدلہ اس جیسی برائی ہے، ہاں اگر تم معاف کر دو، فمن عفا واصلح فاجرہ علی اللہ، جو معاف کر دے گا اس کا اجر اللہ کے ذمہ ہے۔ لیکن جس کو تکلیف پہنچی ہوئی ہے اس کو سکون اس وقت ملنا ہے اس دنیا میں جب اس کے سامنے اس کے دشمن کو سزا ملے۔ یعنی قرآن مجید بار بار بنی اسرائیل پر اپنا یہ احسان جتلاتا ہے کہ ہم نے تمہارے دشمن کو غرق کیا پانی میں وانتم تنظرون، جبکہ تم دیکھ رہے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غزوہ بدر میں اپنے سابقہ آقا امیہ بن خلف کو ڈھونڈ کر اپنے ہاتھوں سے قتل کیا۔ وہ کیا تھا؟ اس نے جو ان پر تشدد کیا ہوا تھا اس کا بدلہ ہی تھا۔ تو جب دشمن کو سزا ملتی ہے، آئیڈیلی اسپیکنگ اور ہائپوتھیٹیکلی اسپیکنگ اور جتنی بھی فینٹیسیز اس کے ساتھ آپ متعلق کر لیں، کرتے چلے جائیں کہ انسان کے اندر غصہ ہونا ہی نہیں چاہیے، کیوں نہیں ہونا چاہیے؟ انسان کو بدلہ لینا ہی چاہیے، کیوں نہیں لینا چاہیے؟ آخرت کا اجر تو محفوظ ہے ہی ہے، لیکن اگر دنیا میں اللہ موقع دے تو بندہ مومن کا حق ہے کہ وہ اپنا بدلہ چکائے، ہاں زیادتی کرنے کا اختیار نہیں ہے۔ تو اگر حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ نے بدلہ لیا، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، دور جانے کی ضرورت کیا ہے؟ یعنی وہ دو اشخاص جو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت میں ملوث تھے، ابو سفیان کی بیوی ہند اور وحشی، وہ جو غلام تھے جن کو انہوں نے پیسے دے کر کہا تھا کہ حمزہ کو قتل کرو، اور انہوں نے نیزے سے نشانہ باندھ کر ان کو شہید کیا تھا، اور پھر ہند نے آ کر کہا تھا کہ اس کا پیٹ چاک کرو، کلیجہ چبایا تھا اپنا غم دور کرنے کا، اپنا غصہ دور کرنے کے لیے۔ اسے غصہ کس بات کا تھا؟ کہ اس کا بھائی، اس کا باپ اور اس کا چچا یہ سب سے پہلے آئے تھے نا غزوہ بدر میں، اور اس کے باپ کو عتبہ بن ربیعہ کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے ہاتھ سے شہید کیا تھا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے موقع پر جن لوگوں کے بارے میں کہا ہے کہ انہیں معافی نہیں ہے، ان میں یہ دو بھی شامل تھے۔ کیوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ذاتی تکلیف جو ہے حضرت حمزہ کی شہادت سے ہوئی تھی، کیونکہ حضرت حمزہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان میں سے، بنو ہاشم کے بڑوں میں سے سب سے پہلے ایمان لانے والے تھے، اور ایک رشتہ نہیں تھا۔ عام طور پر تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا تھے۔ حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا بھی تھے، دودھ شریک بھائی بھی تھے، اور ہم جولی بھی تھے، ہم عمر تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے۔ تو جس طرح ہوتا ہے نا خاندان میں بعضوں کا چچا بھتیجا ہم عمر ہوتے ہیں تو ان کی باقاعدہ یاری ہوتی ہے، تو حضرت حمزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پرسنل فرینڈ بھی تھے
چچا بھی تھے اور اس کے ساتھ ساتھ آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دو شریک بھائی بھی تھے. تو ان کی شہادت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے باعث دکھ تھی. لیکن بہرحال دونوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آ کر کلمہ پڑھ لیا. آپ نے منہ پھیرنے کی کوشش کی ہے، لیکن بہرحال اللہ کے نبی کے پاس بھی یہ اختیار نہیں ہے کہ کوئی کلمہ آ کے پڑھ لے، کوئی ایمان لے آئے تو اس کے ایمان کو ریجیکٹ کر سکے. یعنی صاف نظر آتا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش یہ تھی کہ ان کے کلمہ پڑھنے سے پہلے کوئی اور صحابی جو ہے انہیں ٹکانے لگا دے. یہ کیا ہے؟ یہ ہارڈ فیکٹس آف دا لائف ہیں. تو ہائپوتھیسس مفروضے نہیں چلتے. حقیقت کیا ہے؟ میں نے آپ پر زیادتی کی ہے تو بہرحال آپ کے دل میں میرے لیے کچھ نہ کچھ کم سے کم نیگیٹو فیلنگ ضرور باقی رہے گی. آپ بڑی وسعت قلبی کا ثبوت دیں، آپ مجھے معاف کر دیں. آپ کا کانشیس مجھے معاف کرے گا، آپ کا انکانشیس مجھے کبھی معاف نہیں کرے گا. تو یہاں کہا گیا کہ وَيَشْفِ صُدُورَ كُلُّ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، تاکہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کے دلوں کو شفا بخشے، ان کے دل کے اندر جو زخم لگے ہوئے ہیں وہ ہیل ہو جائیں. وَيُذْهِبَ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور ان کے دلوں سے غصہ ختم ہو جائے. یعنی جب بدلہ لے لیا جاتا ہے تو پھر غصہ ختم ہو جاتا ہے. لو جی کر لیا. وَيَتُوبَ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، ہاں جو توبہ کر لے اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول کر لے، جس کی چاہے. جس کا میں نے مثال دی کہ ہند نے بھی اور واشی نے بھی اسلام قبول کر لیا، تو اب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت کے اندر وہ آ گئے. واللہ علیم حکیم، اور اللہ تعالیٰ جاننے والا، حکمت والا ہے. ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم ولم یتخذوا من دون اللہ ولا رسولہ ولا المؤمنین ولیجا. مسلمانوں کیا تم سمجھتے ہو کہ تم یوں ہی چھوڑ دیے جاؤ گے بغیر آزمائش کے؟ یہ مضمون 3 مقامات پر تو بہت شد و مد کے ساتھ آیا ہے، بلکہ زیادہ ہیں مقامات تو، لیکن 3 مقامات پر بالکل یہی الفاظ ہیں. احسبا یا ام حسبتم. حسبا بھی ماضی کا صیغہ ہے، حسبتم بھی جمع کے صیغے میں ماضی کا. وہ فرق صرف یہ ہے کہ کلمہ یہ جو جملہ فعلیہ ہوتا ہے اس میں اگر سبجیکٹ مینشنڈ ہو فعل کے بعد تو فعل ہمیشہ واحد آتا ہے. تو حسب الناس آ گیا ہے سورہ عنکبوت کے شروع میں، احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ وہ یہ کہنے کے بعد کہ ہم ایمان لے آئے ایسے چھوڑ دیے جائیں گے؟ وہم لا یفتنون، اور انہیں آزمایا نہیں جائے گا. وَلَقَدْ فَتَنَّا الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، ہم نے ان سے پہلوں کو خوب آزمایا تھا تاکہ اللہ تعالیٰ معلوم کر لے کہ ان میں سے سچے کون سے ہیں اور جھوٹے کون سے ہیں. اور اس کے پہلے سورہ بقرہ کی جو آیت ہے وہ تو واقعی ہلا دینے والی آیت ہے. ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل ہو جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، جبکہ ابھی تم پر وہ حالات تو آئے ہی نہیں جو تم سے پہلوں پر آئے تھے. مَسَّتْهُمُ الْبَأْسَاءُ وَالضَّرَّاءُ وَزُلْزِلُوا، انہیں بھوک آئی، انہیں جسمانی اذیت دی گئی اور وہ ہلا مارے گئے، جھنجھوڑ دیے گئے. حَتَّى يَقُولَ الرَّسُولُ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ مَتَىٰ نَصْرُ اللَّهِ، یہاں تک کہ چیخ اٹھے اللہ کے رسول بھی اور ان کے ساتھ ایمان لانے والے بھی کہ اللہ کی مدد کب آئے. اور اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں یہ موقع طائف میں آیا ہے. طائف میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر وہ فریاد آئی ہے نا، میں نے کئی دفعہ آپ کو سنائی ہے، اللہم الیک اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی وہوانی علی الناس. اے اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور شکوہ، یہ بھی ان یعنی ایزمپشنز میں سے ہے. ہم نے ایزیوم کیا ہوا ہے کہ اللہ کے رسول نے کبھی شکوہ کیا ہی نہیں، لیکن جب ظلم و ستم اپنی انتہا پر پہنچا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان پر بھی شکوہ آیا ہے. اس لیے کہ سینے میں دل ہے نا، پتھر تو نہیں رکھا ہوا. دل فیل کرتا ہے، دل ریسپونڈ کرتا ہے. کہ اللہ میں تجھ سے شکوہ کرتا ہوں اپنی قوت کی کمزوری، وسائل کی کمی اور لوگوں کے حوالے کیے جانے.
یہاں کیا فرمایا؟ ام حسبتم ان تترکوا، مسلمان تو تم سمجھتے ہو کہ ایسے چھوڑ دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، جبکہ اللہ تعالیٰ نے ابھی سارٹ آؤٹ نہیں کیے، سارٹ نہیں کیے تم میں سے، علیحدہ نہیں کیے تم میں سے وہ کہ جو جہاد کرتے ہیں. وَلَمْ يَتَّخِذُوا مِن دُونِ اللَّهِ وَلَا رَسُولِهِ وَلَا الْمُؤْمِنِينَ وَلِيجًا، اور اللہ اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو وہ اپنا جگری یار نہیں بناتے. دوستی اللہ کے لیے، وہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ من احب للہ وابغض للہ واعطى للہ ومنع للہ فقد استکمل الایمان، کہ جس نے کسی سے پیار کیا تو اللہ کے لیے، بغض رکھا تو اللہ کے لیے، کسی کو کچھ دیا تو اللہ کے لیے، دینے سے ہاتھ روکا تو اللہ کے لیے، اس نے اپنے ایمان کو کامل کر لیا. کیا مسلمانوں، ابھی تو تمہارا ٹیسٹ ہوا ہی نہیں، ہم ٹیسٹ لیں گے. واللہ خبیر بما تعملون، اور جو کچھ بھی تم کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے. اب اس حدیث جو یہ آیت ہے کہ رشتہ داریوں کے ساتھ محبت نہ ہو، اللہ کے لیے محبت ہو، یہ اس رکوع کے جو دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے، تیسرا رکوع اس سورت کا، یہ اس کے آخر میں جا کر یہ بات جو ہے مزید کھولی جائے گی. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. اب سچویشن کیا ہے؟ غزوہ بدر سے پہلے اس سورت میں تبصرہ ہے اس پر، غزوہ تبوک پر اور فتح مکہ اب اس کی بیس بن رہی ہے. فتح مکہ میں ہونا کیا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ کا کنٹرول حاصل کرنا ہے، جو پورے عرب کا کیپٹل ہے. اب سوال یہ ہے کہ دعوت و تبلیغ اپنی جگہ پر ہو رہی ہے، آپ کے پاس ایک وائڈ فیلڈ ہے، وائی یو آر آفٹر اٹ؟ یعنی جو بڑے سافٹ مائنڈ کے لوگ ہیں، یہ بڑے کیا کہنا چاہیے، لفظ استعمال کیا جاتا ہے اس کے لیے، ماڈریٹ مائنڈ کے لوگ ہیں، وہ کہیں گے کہ نہیں، خام خواہ لڑائی جھگڑے کا کی فائدہ، تسی اپنی دین دی تبلیغ کری جاؤ، تو خانہ کعبہ دے ہوتے جا کے قبضہ کرنے کی ضرورت. اب اس کا جواب دیا جا رہا ہے ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ. مشرکوں کو زیب ہی نہیں دیتا کہ وہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں. شاہدین علی انفسہم، جبکہ وہ اپنے خلاف خود کفر کی گواہی دے رہے ہوں. اولئک حبطت اعمالہم، یہ وہ لوگ ہیں جن کے تمام اعمال ضائع ہو جائیں گے. یہاں اعمال کون سے ہیں؟ خانہ کعبہ کی دیکھ بھال ایک عمل ہے نا. یعنی آج بھی بہت سے لوگ، خاص طور پر وہ لوگ کہ جن کو سعودی عرب سے کچھ امداد ملتی ہے، ان کے مدارس کو اور ان کو، وہ سعودی عرب کو ہر صورت میں سپورٹ کرتے ہیں، اور ان کی جو خدمات ہیں خانہ کعبہ کی تعمیر کے لیے اور حاجیوں کی کو فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے اس کو بہت اہمیت دیتا ہے. اور یہ آج کی بات نہیں ہے، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کے آغاز سے پہلے سے حاجیوں کی خدمت مکے والوں کا ایسے ہی شعار تھا. وہ ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کرتے تھے، حاجیوں کو پانی پلانے، ان کو کھانے کھلانے، ان کے لیے خیمے لگانے اور ان کو فیسیلیٹیٹ کرنے حج کے لیے. آج بھی یہی کچھ ہو رہا ہے. لیکن دوسری طرف وہ خانہ کعبہ میں بت جو ہے وہ رکھ کر ان کی عبادت کرتے تھے. تو اب جو سعودی عرب میں جو کچھ ہو رہا ہے، خاص طور پر یہ محمد بن سلمان صاحب جو کار فرمائیاں کر رہے ہیں، وہ کیا ہے؟ وہ دین کی صریح مخالفت ہے. اور اللہ کرے کہ غلط ہو، شنید یہی ہے، سوشل میڈیا کی خبر ہے کہ سعودی عرب نے اسرائیل میں اپنی ایمبیسی قائم کر دی ہے، اور اسرائیلی ایمبیسی جو ہے وہ قائم ہو گئی ہے سعودی عرب میں. اور جب نعت گانے کی محفل جدے میں منعقد ہو رہی ہے، خانہ کعبہ سے صرف 50 میل دور، لیکن دوسری طرف کیا ہے؟ وہ اپنے آپ کو خادم الحرمین الشریفین کہتے ہیں.
custodians of the two holy mosques. اب اس کانٹیکسٹ میں ان آیات کو پڑھیں گے تو بڑا مزہ آئے گا آپ کو. ما کان للمشرکین ان یعمروا مساجد اللہ شاہدین علی انفسہم، اپنی کرتوتوں پر اپنے ایمان کے خلاف گواہی دیتے ہوئے اولئک حبطت اعمالہم، ان کے سب اعمال ضائع ہیں، وفی النار ہم خالدون، اور وہ آگ میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ والیوم الآخر، اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ اور یوم آخر پر ایمان لاتے ہیں، واقام الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، وآت الزکاۃ، اور زکوٰۃ ادا کرتے ہیں، ولم یخش الا اللہ، اور اللہ کے سوا کسی اور سے نہیں ڈرتے. فعسیٰ اولئک ان یکونوا من المہتدین، تو یہی لوگ امید ہے کہ یہ ہدایت یافتہ لوگوں میں شامل ہوں گے. اجعلتم سقایۃ الحاج و عمارت المسجد الحرام، کیا اے مسلمانوں تم حاجیوں کو پانی پلانے اور مسجد حرام کی تعمیر کو، اس کو آباد کرنے کو ایک جیسا سمجھتے ہو؟ کمن آمن باللہ والیوم الآخر، جیسے اللہ اور آخرت پر ایمان لانا ہے، وجاہد فی سبیل اللہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنا ہے. یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی وہ اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور اللہ کے راستے میں جہاد کرتے ہیں، اور دوسری طرف یہ حاجیوں کو پانی پلاتے ہیں اور مسجد حرام کی تعمیر کرتے ہیں اور اس کو آباد کرتے ہیں. تو کیا یہ ایک جیسے ہیں؟ نو وے. لا یستوون عند اللہ، اللہ کی نظر میں یہ برابر نہیں ہے. واللہ لا یہدی القوم الظالمین، اور اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کو کبھی راستہ نہیں دکھاتا، ہدایت سے سرفراز نہیں فرماتا. الذین آمنوا وہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ باموالہم وانفسہم اعظم درجۃ عند اللہ، وہ لوگ کہ جو ایمان رکھتے ہیں، یعنی ایمان والے، جو لوگ ایمان لائے اور انہیں ہجرت کی، اپنے وطن چھوڑے اور اللہ کے راستے میں اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کیا، اعظم درجۃ، یہ بہت اونچے ہیں درجے کے لحاظ سے، عند اللہ، اللہ کی نظر میں، وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَائِزُونَ، اور یہی کامیاب ہونے والے ہیں، مراد کو پانے والے ہیں. یبشرہم ربہم برحمت منہ، اللہ تعالیٰ انہیں اپنی جانب سے مہربانی، رحمت کی خوشخبری دیتا ہے، ورضوان، اور اپنی طرف سے خوشنودی کی کہ میں تم سے راضی ہوں، وجنات، یہ تو دو خوشخبریاں دنیا کی ہو گئیں، وجنات لہم، اور وجنات ایسے باغات کی، لہم ان کے لیے، فیہا نعیم مقیم، جن میں ہمیشہ ہمیش کی نعمتیں ہیں، نعمت ہائے جاویدانی، نہ ختم ہونے والی نعمتیں ہیں. خالدین فیہا ابدا، وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے. ان اللہ عندہ اجر عظیم، بے شک اللہ تعالیٰ ہی کے پاس بہت بڑا اجر ہے. یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تتخذوا آباءکم و اخوانکم اولیاء، مت سمجھو اپنے باپوں اور اپنے بھائیوں کو دوست. ان استحبوا الکفر علی الایمان، بڑی سخت آیت ہے، اس پر عمل کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل ہے، کہ جب تمہارے بھائیوں اور تمہارے باپوں نے ایمان کے مقابلے میں کفر کو پریفر کیا. اسلام کے ساتھ وفاداری کا تقاضا کیا ہے؟ کہ اگر باپ کافر ہے تو باپ کی خدمت تو اس کا حق ہے، لیکن اس سے دلی محبت نہ ہو، اللہ کا حکم سمجھ کر صرف اس کی خدمت کی جائے، لیکن باپ کو باپ کی حیثیت سے پیار نہ کیا جائے. مشکل امتحان ہے، لیکن بہرحال اللہ تعالیٰ کا یہ حکم ہے، ہم اس کو، ان آیات کو بھی چھپا نہیں سکتے، ترجمہ کرتے ہوئے ان آیات کو چھوڑا نہیں جا سکتا. وَمَن يَتَوَلَّهُم مِّنكُمْ، اور جو کوئی تم میں سے ان کے ساتھ دوستی کرے گا، فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے ہی لوگ زیادتی کرنے والے ہیں. اس کے بعد جو آیت آ رہی ہے، جس کا میں نے پہلے ذکر کیا تھا کہ اس کے رکوع کے آخر میں آئے گی،
یہ تو ایک ترازو ہے کہ جو ہم میں سے ہر شخص اپنے دل کے اندر نصب کر لے، اس ترازو کے ایک پلڑے میں وہ دنیاوی مال و اسباب ڈالے اور ساتھ دنیاوی رشتے ڈالے، اور اس ترازو کے دوسرے پلڑے میں اللہ کے رسول اور جہاد کی محبت ڈالے، اور تول لے کے کون سا پلڑا بھاری ہے۔ اگر تو اللہ، اس کے رسول اور جہاد کی محبت ہیوی ہے تو مبارکباد ہے، اور اگر دنیاوی رشتے اور دنیاوی مال و اسباب زیادہ پیارے ہیں تو پھر خطرہ ہے۔ فرمایا قل ان کان آباؤکم، اے نبی ان سے کہہ دو اگر تمہارے باپ، و ابناؤکم اور تمہارے بیٹے، و اخوانکم اور تمہارے بھائی، و ازواجکم اور تمہاری بیویاں، و عشیرتکم اور تمہارا کنبہ قبیلہ، تمہارے رشتہ دار، و اموال اقترفتموہا اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمائے، وہ تجارت تخشون کسادہا اور وہ کاروبار جس کے مندہ پڑنے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے۔ اب اس کو یعنی شاید جو ملازم آدمی ہے وہ نہیں سمجھ سکتا، اس کو شاید شیخ صاحب سمجھیں گے کہ کاروبار کے مندہ پڑنے کا جو ایک کاروباری آدمی، ایک بزنس مین پر ایک ہمیشہ خطرہ سوار رہتا ہے کہ کہیں اس کا کاروبار ڈوب نہ جائے، اور کاروبار ڈوبنے کے ڈر سے وہ دین کے کام کو پس پش ڈالے گا۔ یعنی یہاں ذکر ہے جہاد کا، لیکن ہوتے ہوتے پھر بات کہاں تک جاتی ہے؟ کاروبار اور نماز۔ وہ نماز چھوڑ دے گا اور گاہک کو نہیں چھوڑے گا، دیکھتے ہی دیکھتے، زیادہ دور کی بات نہیں ہے، یعنی آج سے 25 سال پہلے تک اسی شہر فیصل آباد میں آپ نے ہر مسجد میں دیکھا ہوگا رمضان میں تراویح پر رونق آپ کو نظر آتی تھی، لیکن اب مختلف طریقوں سے ٹی وی آ گیا، انٹرنیٹ آ گیا، اینڈرائڈ آ گیا، لیپ ٹاپ آ گیا، اب اس نے کیا کیا؟ انگیج کر لیا ہمیں۔ اب رمضان بھی ہمارے لیے کوئی خاص ایونٹ نہیں رہا، تو اگر تمہیں تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بیویاں اور تمہارے رشتہ دار اور وہ مال جو تم نے بڑی محنت سے کمایا ہے اور وہ کاروبار جس کے مندہ پڑنے کا تمہیں خطرہ رہتا ہے اور وہ مکان جو تم نے بڑے چاؤ سے بنائے، اس میں ہم سب شریک ہیں کہ انسان اپنی زندگی میں جو اصل اس کا ٹارگٹ ہوتا ہے وہ کیا ہے؟ ایک مکان بنانا، اور پھر جب انسان ذرا 4 پیسے کما کر مکان بناتا ہے تو اس میں ریجن ساری لا لیتا ہے اپنی، باتھ روم، کچن، یعنی گھر کی خواتین جو ہیں وہ کچن پہ سارا زور لگوا دیتی ہیں، اور مرد جو ہیں وہ باتھ روم کی سجاوٹ اور اس کا ایلیویشن اور اس کے بیڈ روم، اس کا ڈرائنگ روم۔ لیکن جب آپ اللہ کے دین کے لیے نکلتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، تو پھر آپ کو وہ بیڈ روم چھوڑنے پڑتے ہیں۔ کوئی مانے یا نہ مانے، انسان کو جو نیند اپنے بیڈ پر آتی ہے وہ 7 اسٹار ہوٹل کے بیڈ پر بھی نہیں آتی۔ تو انسان اپنا گھر چھوڑنا جو ہے وہ اسے پسند نہیں ہوتا، تو یہاں باقاعدہ کہا گیا ہے وَمَسَاكِنُ تَرْضَوْنَهَا، اور وہ جو مکان جو تم نے بڑے چاؤ سے بنائے ہیں، جو تمہیں بہت پسند ہے، اگر یہ سب چیزیں احب الیکم، تمہیں زیادہ پیاری ہیں، کس کس سے؟ آپ دوسرے پلڑے میں ڈالو، من اللہ و رسولہ، اللہ کے اور اللہ کے رسول سے، وجہاد فی سبیلہ، اور اللہ کے راستے میں جہاد سے۔ اب نوٹ کیجئے گا، اگر صحابہ کرام ان سب چیزوں کو پریفر کرتے، اپنے ماں باپ، اپنے بھائی بہن، اپنے بچے، اپنی بیویاں اور اپنے رشتہ دار اور اپنے کاروبار،
اپنا مال اور اپنے مکان، ان کو پریفرنس دیتے تو آج ہم مسلمان نہ ہوتے۔ صحابہ کرام نے اپنے گھر بار چھوڑے، پہلے انہوں نے اللہ کے دین کو اسٹیبلش کیا جزیرہ نما عرب میں، پھر وہاں سے باہر نکلے اور پھر دعوت و تبلیغ۔ میں نے کئی دفعہ حوالہ دیا ہے کہ ہم ہندوستان کے رہنے والے، انڈین سب کانٹیننٹ کے رہنے والے، ہم صوفیاء کرام کی محنت کے محتاج ہیں۔ یہ کون ہے صوفیاء کرام؟ اس کے کسی صوفی کو اس کے مرشد نے حکم دیا کہ تم پاک پتن جا کے بیٹھ جاؤ، بیٹھ گیا آ کے۔ کسی کے مرشد نے حکم دیا تم ملتان جا کے بیٹھ جاؤ، ملتان جا کے بیٹھ گیا۔ بھول گیا اپنے گھر کو۔ کسی کو حکم ملا تم دہلی جا کے بیٹھ جاؤ، وہ دہلی جا کے بیٹھ گیا۔ کسی کو لاہور جا کے بیٹھ جاؤ، وہ لاہور جا کے بیٹھ گیا۔ اور آج ہم ان کی وجہ سے مسلمان ہیں۔ تو اگر یہ سب چیزیں جو یہاں پر کہی گئی ہیں وہ ان کو محبوب سمجھتے تو میں اور آپ مسلمان نہ ہوتے۔ اب میری اور آپ کی ذمہ داری بھی تو ہے نا کہ ہم اس پیغام کو دوسروں تک پہنچائیں۔ کیسے پہنچائیں گے؟ اب دشمن اب ہم پر یلغار کرنے والا ہے، اوپن وار زیادہ دور نہیں ہے۔ اگر آپ جو ہیں واقعی غور سے اخبارات پڑھتے ہیں یا خبریں سنتے ہیں اور خبروں کو آپس میں کنیکٹ کرتے ہیں، صاف نظر آ رہا ہے کہ اب اسلام کے خلاف یلغار جو ہے وہ ہونے والی ہے۔ کب تک؟ کہ ابھی اسی ویک کے اندر انڈیا کی ایک خاتون نے باقاعدہ سوشل میڈیا پر کہا ہے، یعنی ہندو گنڈوں سے، ہندو جو بنیاد پرست ہے ان سے، کہ 10-10 کی ٹولیاں بناؤ اور مسلمانوں کے گھروں میں گھس کر ان کی ماؤں بہنوں کو گلی میں نکال کے لاؤ، ان سے گینگ ریپ کرو، پھر ان کو آگ لگاؤ۔ کبھی تو مسلمان کی غیرت بھی جاگے گی نا، اور وہ ایسے نہیں جاگی، اسی طرح جاگے گی کہ پھر جب یہ بات واقعی ایسا ہونے لگا تو پھر ایک تو ریئیکشن یہ ہوگا کہ پھر مسلمان بھی وہ اس پر آمادہ ہوگا کہ ہم بھی ان کے ساتھ کریں، لیکن ان کا دین انہیں اجازت نہیں دے گا۔ پھر کیا کریں گے مسلمان؟ یاد رکھیے گا، میری بات پلے باندھ لیجیے گا۔ پھر مسلمان یہ کریں گے کہ وہ خود اپنی عورتوں جو ہیں ان کو ماریں گے قتل کر کے، اور پھر آئیں گے میدان میں ان کے ساتھ اور پھر ہندوؤں کے ساتھ نپٹیں گے۔ لیکن جو ڈرتا رہے گا کہ نہیں 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 نہیں، اس کا سب کچھ ضائع ہوگا، ان کی ساری پراپرٹیز بھی ہندو چھینیں گے، دین بھی جائے گا، دنیا بھی جائے گی۔ لیکن اگر وہ بہرحال آ جائیں کہ اپنی دینی فریضے کے لیے اور ہندوؤں کو اسلام کی دعوت دینے کے لیے آ جائیں میدان میں، اپنے گھروں سے نکلے ان سب چیزوں کو قربان کر کے، تو پھر وہ بات جو ہے وہ پوری ہوگی جس کی پیشین گوئی حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ علیہ نے اور حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی۔ ایک وقت آئے گا کہ اونچی ذات کا ہندو کثیر تعداد میں مسلمان ہوگا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے ذریعے سے یہ کام ہو رہا تھا تو مودی نے آ کر اس کو نکال دیا، ان کی سٹیزن بھی ختم کر دی۔ لیکن بہرحال اسلام کا راستہ کب تک روکیں گے؟ لیکن بہرحال دین قربانی بھی مانگتا ہے۔ تم ایسے ہی جنت میں داخل نہیں ہو جاؤ گے، ہم ایسے ہی جنت میں داخل نہیں ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ ٹھوک بجا کے دیکھے گا کہ ہم اسلام کے ساتھ، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کتنے سنسیئر ہیں۔ ہم کچھ قربانی بھی دے سکتے ہیں، کچھ چھوڑ بھی سکتے ہیں۔ تو فرمایا اگر تمہیں یہ چیزیں اللہ کے رسول اور اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے زیادہ پیاری ہیں، فتربصوا، لفظی ترجمہ ہوگا تو انتظار کرو، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، اللہ تعالیٰ اپنا فیصلہ سنا دے، یعنی موت کا انتظار کرو۔ محترم ڈاکٹر سارا صاحب اس آیت کی ترجمانی کیا کرتے تھے، فتربصوا، پھر دفع ہو جاؤ، اللہ کو تمہاری کوئی ضرورت نہیں، حتیٰ یاتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ کا فیصلہ آ جائے، یعنی تمہیں موت آ جائے۔ واللہ لا یہدی القوم الفاسقین، اور اللہ تعالیٰ ایسے نافرمانوں کو راہ یاب نہیں کیا کرتا، ہدایت نہیں دیا کرتا۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ بہت شکریہ۔ يا حامل القرآن